ہزاروں کلومیٹر کا سفر کر کے آئے. اب بہت تھوڑا فاصلہ ہے آپ کے اور مجمع کے درمیان میں جس کو طے کرنا ہے، اور یہی مجاہدہ ہے. بعض مرتبہ کوئی بڑی مشقت کی چیز عادت میں آ جاتی ہے تو مجاہدہ نہیں رہتی. کم مشقت والی چیز جو عادت میں نہیں ہوتی تو وہ مجاہدہ ہوتی. یہ اس وقت جو ہے اپنا بستر چھوڑ کے آگے بڑھنا جو ہے اس میں مشقت کم ہے لیکن عادت میں نہیں ہے تو یہ مجاہدہ ہوگا زیادہ. یا کوئی ایسا ساتھی ہوگا جس کو چھوڑنے کو جی نہیں چاہ رہا اور آگے بڑھنے میں اس کو چھوڑنا پڑے گا. تو گزارش کی حضرات سے کہ جہاں دو دو تین دن کے چھوٹے چھوٹے حلقے لگے ہوئے ہیں وہ عمل کے وقت اپنا اس حلقہ تھوڑی دیر کے لیے ختم کر لیں، عمل میں شریک ہو جائیں. مل مل کر سوچیں گے، غور کریں گے، سنیں گے، سنائیں گے تاکہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھ عطا فرما دے. وہ بڑی بات ہے. کسی بھی کام کی صحیح سمجھ آ جاتی ہے تو پھر وہ کام آسان بھی ہو جاتا ہے، مفید بھی بن جاتا ہے. اور جب تک اس کام کی صحیح سمجھ نہ ہو، چاہے آدمی سمجھدار ہو، ایک آدمی بڑا سمجھدار ہے، پیشے سے ڈاکٹر ہے، لیکن گاڑی چلانے کی اس کو سمجھ نہیں ہے اور وہ چلائے گا تو ظاہر بات ہے نقصان ہی اٹھائے گا. اس کی سمجھداری میں کمی نہیں ہے لیکن جو کام وہ کر رہا ہے اس کی سمجھ نہیں. پیشے سے ڈاکٹر لیکن کار چلانے کی سمجھ نہیں. یہ کار نبوت ہے جس کام کے اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق عطا فرمائی. یہ نبوت کا کام اس لیے پرانے حضرات سے سنتے تھے، سن رہے ہیں ابھی بھی کہ بھائی سیکھتے سیکھتے کرنا ہے اس کو اور کرتے کرتے سیکھنا ہے. کہ آدمی موت تک سیکھنے کے جذبے سے کرتا رہے. ہم لوگ ایک ملک میں گئے تھے تو وہاں کے پرانے ذمہ داروں نے کہا کہ حضرت مولانا سعید احمد خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنے وصال سے چند سال پہلے آئے تھے. 93 سالی بڑھاپا تھا ان کا، کیونکہ بار بار ہر مجلس میں کہتے تھے کہ بھائی میں تو کام سیکھنے کے لیے آیا ہوں تمہارے ملک، میں تو کام سیکھنے کے لیے آیا ہوں. بار بار یہ بات دہراتے تھے کہ میں تو اس نیت سے سفر کر رہا ہوں. جن سے دنیا نے کام سیکھا اور آج بھی ان کے مکتوبات سے لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں، ان کی صحبت یافتہ لوگ موجود ہیں ابھی بھی جن سے لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ میں تو سیکھنے کے لیے آیا ہوں. تو یہ بڑی بات ہے. اللہ تعالیٰ کسی کو یہ جذبہ عطا فرما دے. دنیا کے جو فنون ہوتے ہیں، دنیا کے جو ہنر ہے اس وقت، اس میں آدمی اپنے کمال تک پہنچنے کے بعد بھی مختلف ملکوں میں وہ لوگ جمع ہوتے ہیں جس کو جدید زبان میں کانفرنس کہتے ہیں. تو اس کا بڑا مقصد سیکھنا سکھانا ہوتا ہے کہ نئی نئی چیزیں جو آئی ہیں اس کو بڑے بڑے ماہر لوگ جمع ہوتے. اسٹوڈنٹ نہیں ہوتے اس میں اسٹوڈنٹ نہیں ہوتے. زیادہ تر وہ لوگ ہوتے ہیں جو اپنے فن کے ماہرین میں جمع ہوتے ہیں اور ترقی کے لیے آگے بڑھنے کے لیے سوچتے ہیں، مذاکرے کرتے ہیں، استفادہ کرتے ہیں، دو دانوں بیٹھ جاتے ہیں اپنے فن کے ماہر کے سامنے. حالانکہ یہ خود ماہر فن اپنے علاقے کا ایک ہی ہے، وہ اکیلا پورے ضلع کا، پورے صوبے کا، پورے ملک کا. وہ دنیا میں جاتا ہے تو پھر وہاں جا کے وہ استفادے کی نیت سے بیٹھ جاتا ہے سامنے. وہ جو بولتے ہیں دھیان سے سنتے ہیں، لکھتے ہیں، تو وہ فن ترقی کر رہا ہے. یہ ہمارا کام بھی سیکھنا سکھانا ہے. اصل تو دین کا سیکھنا سکھانا ہے. جو اصل چیز دین کا سیکھنا سکھانا حضور علیہ السلام اور صحابہ کے درمیان میں یہ تھا. اس وقت ابھی باقاعدہ درسگاہیں قائم نہیں ہوئی تھی.
لیکن سیکھنا سکھانا اتنا عام تھا کہ جتنا قرآن شریف نازل ہو جاتا تھا وہ ان کے عمل میں آ جاتا تھا، اتنا سیکھ لیا جاتا تھا۔ اور مدینہ کے قرب و جوار میں جو قبائل آباد تھے جو حضور علیہ السلام پر ایمان لا چکے تھے، تو وہ آنے جانے والے قافلوں سے معلوم کرتے رہتے تھے۔ ذرائع بہت کم تھے، وسائل نہیں تھے، بہت تھوڑے تھے۔ آنے جانے والے قافلوں سے وہ سیکھتے تھے کہ آپ کے قیام کے دوران میں قرآن شریف کتنا نازل ہو، ان سے آیتیں نازل ہوئی۔ بہت سے وہ لوگ جو پہلی بار حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے اور قرآن شریف کا بہت سارا حصہ ان کو یاد تھا، تو پوچھا گیا کہ تم نے کہا؟ بولے ہم نے اپنے وطن میں ہی سیکھا اس کو۔ تو سیکھنا سکھانا اتنا عام تھا کہ جہالت کے لیے جگہ نہیں تھی۔ حالانکہ دور جاہلیت کا تھا، دھیرے دھیرے چھٹتا گیا وہ، اور دین کے لیے جگہ بنتی گئی۔ زندگیوں میں، گھروں میں، محلوں میں، بستیوں میں، مسجدوں میں، بازاروں میں، وہی مقصد ہے اس محنت۔ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ آپ کیا چاہتے ہیں اس سے؟ تو حضرت مولانا رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا احیاء جمیع ما جاء به النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ لے کر آئے ہیں ان سب چیزوں کو زندہ کرنا چاہتا ہوں، جس کو عام زبان میں دین اپنی حقیقت کے ساتھ زندہ ہو جائے، تمام شعبوں میں زندہ ہو جائے۔ تو یہ اس کی اصل ہے، دین کا سیکھنا سکھانا۔ کلمے سے شروع کرتے ہیں، کلمہ سیکھتے ہیں، نماز سیکھتے ہیں، پھر ضرورت کا جو علم ہے تیسرا نمبر ہمارا، کہ ہر آدمی اپنا اتنا علم سیکھے کہ حال کام کا پہچان لیں گے تو کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے، حلال حرام کی تمیز آ جائے آدمی، اور ہر وقت اللہ کے دھیان کے ساتھ آدمی ہو، صبح شام رات دن ہر حال میں دھیان کے ساتھ ہوا، اور اخلاق سیکھنے ہیں۔